شکریہ مولا رضا، شکریہ مولا رضا، شکریہ مولا رضا، اے غریب الغرباء سن لے ہم سب کی صدا، ہم کو روزے پہ بلا اپنا زوار بنا۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولا نادہم اجمعین۔ بالخصوصاً آج کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، منقبت پیش کرنا چاہوں گا اور بی بی سے التجا کرتا ہوں کہ چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، اولاد کی نعمت سے ہے محروم جو مائیں، بے شیر کے جھولے پہ وہ کرتی ہے دعائیں، امید کرم آپ ہی یہ باب کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، ہر رنج و بلا دور رہے ہے یہی فریاد، شبیر کے ماتم کے لیے وہ رہے آباد، عباس علمدار کا جس گھر پہ علم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، رضوان و ملائک ہے پلے آپ کے در سے، کیوں بندہ مومن بھلا پھر رزق کو ترسے، حاتم کا نہیں، حاتم کا نہیں یہ تو در شاہ امم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، اور سجاد کے صدقے اسے آزاد کرا دے، ارے صغرا کے تصدق سے اپنوں سے ملا دے، مومن جو کوئی قید میں بے جرم و ستم ہے، ارے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، اور دینا ہے مجھے آپ کو شبیر کا پرسا، بی بی مجھے جلدی سے بلا لیجے مدینہ، سانسیں یہ بتاتی ہیں کہ اب وقت بھی کم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو مجھے غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، اور مہدی سے لحد آپ کی دیکھی نہیں جاتی، اب پردہ غیبت سے ہے ان بھیج دو بی بی، یہ میری دعا، یہ میری دعا ماں کی دعا سب سے اہم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا
تمہیں بچوں کی قسم ہے. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. تبارک اللہ احسن الخالقین. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ العظم فی الارض اجمعین اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ واصحاب الجنۃ هم الفائزون. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. مومنین اکرام، آپ سبھی حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے میں ولادت باسعادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پروردگار سے دعا گو ہوں کہ امام زمانہ بقیت اللہ العظم اجر اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی سرپرستی میں اس قوم کو، ملت جعفریہ کو اور تمام محبان آل محمد کو پروردگار دنیا اور آخرت کی ہر خوشی نصیب فرمائے. آج کی جو ہماری تقریر ہے، ہمارا جو بیان ہے، وہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر نور و پر برکت کی مناسبت سے ہے. پوری دنیا میں محبان آل محمد اپنے اپنے طور پر اہل بیت اطہار علیہم السلام کی غم میں غم مناتے ہیں اور خوشیوں میں خوشی مناتے ہیں. اور اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ شیعتنا قد خلقوا من فاضل طینتنا وہم یفرحون لفرحنا وہم یمحزون لحزننا. ہمارے شیعہ جو ہیں وہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے. وہم یفرحون لفرحنا، وہ ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں. اور وہ یمحزون لحزننا، اور ہمارے غم میں غم مناتے ہیں. اس لیے ہم پورے سال میں غم اور خوشی دونوں چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. یہ ہمارا ایک امتیاز ہے، انفرادی امتیاز ہے مذہب تشیع کا، فرقہ ناجیہ کا. اور اہل بیت کی خوشی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی خوشی ہے بھی نہیں، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی غم نہیں ہے. اس لیے کہ یہ خوشی یا یہ غم، یہ ولادت، یہ شہادت جو ہم مناتے ہیں، یہ حقیقت میں اجر رسالت ہے. آپ سبھی جانتے ہیں کہ اجر رسالت خود اللہ نے مانگا ہے قرآن مجید میں سورہ شورى میں. اس لیے کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور میں بارہا اپنی تقریروں اور مجلسوں میں یہ عرض کرتا ہوں اور کر چکا ہوں کہ محبت اہل بیت
مودت اہل بیت اطہار کا جو مسئلہ ہے یہ رسول اللہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رسول کی مانگ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی فرمائش نہیں ہے، بلکہ محبت اہل بیت کی جو فرمائش ہے، مودت آل محمد کی جو ریکویسٹ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا حکم ہے، اور حکم خدا واجب ہے، وہ بھی قرآن مجید سے۔ سورہ شورى میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ لہٰذا اگر تمام مسلمانوں میں یہ فرقہ شیعہ اثنا شری، یہ فرقہ ناجیہ، اگر محمد وآل محمد علیہ السلام کی ولادت باسعادت میں، ان کی آمد میں خوشیاں مناتے، جشن مناتے، میلاد منعقد کرتے ہیں، اور ان کی شہادت یا وفات پر غم مناتے ہیں، ماتم و مجلس برپا کرتے ہیں، تو یہ حکم خدا کو ہم بجا لاتے ہیں، حکم خدا کی تعمیل کرتے ہیں، اور گویا قرآن کی آواز میں اجر رسالت ادا کرتے ہیں کہ اجر رسالت اللہ نے کیا کہا ہے؟ اجر رسالت اہل بیت کی محبت، نبی کے قرابت داروں کی مودت۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ لہذا آج کی اس عظیم تاریخ میں کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کی آمد ہے، میں نے قرآن مجید کے غالباً سورہ حشر کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ سورہ حشر میں پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اس آیت کی روشنی میں آن لائن یہ محفل پڑھی جا رہی ہے، یہ بیان آن لائن ہے، آپ سبھی جانتے ہیں آن لائن ویسی تقریر بیان خطابت نہیں ہوتی جیسے روبرو ہوتی ہے۔ تو پروردگار نے سورہ حشر کی آیت نمبر 20 میں جو یہ عرض کیا ہے، یہ غور طلب مسئلہ ہے۔ آج امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 20 غالباً 28ویں پارے میں ہے، اور اس میں یہ ارشاد رب العزت ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ اللہ کرے یاد رکھو قرآن پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، اہل ایمان، یاد رکھو کہ اللہ کی نگاہ میں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت اور جہنم والے برابر نہیں ہیں۔ جنت اور جہنم والے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہیں، بلکہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، بلکہ جنت والے وہ ہیں جو کامیاب ہیں، فائزون ہیں، جنت والے کامیاب ہیں، جنت اور جہنم والے برابر نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں، کئی ایسی آیتیں موجود ہیں، مثلا کئی جگہوں پر اللہ نے یہ کہا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ بینائی یعنی دیکھنے والا اور نابینا نہیں دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، حق اور باطل والے برابر نہیں ہو سکتے، نور اور ظلمت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ظاہر سی بات ہے جنت کے حصول کے لیے سب کی کوشش ہے کہ سب یہ چاہتے ہیں جنت میں جائیں، ہر ایک یہ چاہتا ہے جہنم سے بچ جائے۔ یہاں پر غور طلب مسئلہ یہ ہے، ایک خصوصی بات جو ہے عالم اسلام کے لیے کہ تمام مسلمان عالم بغیر بلا تفریق مذہب ملت یعنی تمام مسلمان فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر گئے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے جس میں ایک فرقہ جنتی ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے وہ یہ نہیں کہا کہ کون سا فرقہ جنتی ہے، یہ کہا ہے کہ ایک فرقہ جنتی ہے، نہ کوئی علامت بتائی، نہ کوئی نشانی بتائی ہے۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، ایک دلیل قائم کرتے ہیں، ایک دلیل پیش کرتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں، ایک چھوٹی سی دلیل، ایک طالب علم میرے جیسے طالب علم کا ایک چھوٹا سا پروف کہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنتی ہے۔ جنت کے دعوے دار تو سب ہیں، سبھی نماز پڑھتے ہیں، سبھی روزہ رکھتے ہیں، سبھی حج کرتے ہیں، سبھی زکوٰۃ دیتے ہیں، جو بھی اسلام کے احکام ہیں، لیکن کچھ فرق ہے، نماز کی ادائیگی میں فرق ہے، روزے کے کھولنے میں فرق ہے، حج کے ارکان میں فرق ہے، کرنے کو سب کرتے ہیں، کلمہ سب پڑھتے ہیں، وضو سب کرتے ہیں، سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن رسول کی اس حدیث کا کیا کرے جس میں پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں ایک فرقہ جنتی، 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب سب کو جہنم میں جانا ہے تو پھکٹ میں محنت کیوں کر رہے ہیں؟
یہ مفت میں محنت کیوں ہو رہی ہے؟ صرف وہی فرقہ محنت کرے، عبادت کرے، مشقت کرے، صحبتیں برداشت کرے، احکام اسلام پر عمل کرے، جسے جنت میں جانا ہے۔ جب باقی فرقوں کو جہنم میں جانا ہے، ایک کو جنت میں جانا ہے۔ اچھا، رسول کی جب یہ حدیث ہے تو ایسا نہیں کہ ایک فرقہ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے، سارے فرقے اس حدیث کو قبول کرتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث ہے کہ اتنے فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جنتی ہے، باقی سب جہنم میں۔ مگر خوش فہمی یہ ہے کہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہم جنتی ہیں، اپنے اپنے طور پر دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس وقت یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، صرف میں دلیل پیش کرتا ہوں جو یقیناً پوری تقریر میں بہترین دلیل ہوگی اور پوری تقریر کا نچوڑ اور ماحصل ہوگا۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علیہ السلام کی ولادت ہے، ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ یہ اماموں میں تیسرا امام ہے، بات آئے گی، تیسرا امام ہے۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بیٹا فرزند ہے، ماں جناب نجمہ خاتون کا لال ہے، والد گرامی حضرت نجمہ خاتون علیہ السلام ہے۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کی والد گرامی نجمہ خاتون ہے۔ امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت 11 ذی القعدہ 153 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ 50 سال یا 55 سال امام کی حیات مبارک ہے، زندگی مبارک 50 سال ایج سن مبارک۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تیسرا علی ہے، یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں۔ ہمارے 12 اماموں میں یہ تیسرا علی ہے۔ پہلے امام مولا علی، دوسرے چوتھے امام امام علی ابن الحسین، اور پھر 8ویں امام علی۔ اماموں میں علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، محمد بھی ہیں، یہ نام سب آپ جانتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنت کے دعوے دار سب ہیں، مگر جنت کس کی ایک چھوٹی سی دلیل پیش کر رہا ہوں اتنے کم وقت میں، آن لائن اس تقریر میں، بیان میں، اس میں جو میں محفل پڑھ رہا ہوں، اس کی ایک چھوٹی سی دلیل دیتا ہوں جو آپ کو کام آئے گی۔ تفصیل سے نہیں، کسی مجلس میں روبرو اس پر تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے فائزون کامیاب ہیں، کامران ہیں، پیروز ہیں، فتیاب ہیں، فائزون کامیاب، سکسیسفل صرف جنت والے، جہنم والے نہیں۔ یہ بات آپ کے سامنے سورہ حشر آیت نمبر 20۔ اور ادھر رسول اکرم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فرقہ جنتی، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ 73 فرقے ہوں گے، اس میں سب جہنم میں، ایک فرقہ جنتی ہے، یعنی ایک ہی فرقہ ناجیہ ہے، ایک ہی فرقہ جنتی ہے۔ سب اپنے اپنے طور پر دلیل پیش کر رہے ہیں، لیکن میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے ایک چھوٹی سی دلیل پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یقیناً امام علیہ السلام کی ولادت میں کہ بہترین تحفہ اور گفٹ اور ہدیہ ہوگا ملت جعفریہ کی خدمت میں اور تمام سننے والوں کی خدمت میں۔ تو عزیزان گرامی، میں ایک روایت اور پیش کرتا ہوں کہ پیغمبر کا یہ جملہ ذہن میں رکھے، ایک فرقہ جنتی ہے۔ قرآن کی اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ جنت جہنم والے برابر نہیں، صرف جنت والے کامیاب ہیں، فائزون۔ تو اب پیغمبر اسلام کی ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں، پیغمبر اسلام کا ایک فرمان میں پیش کرتا ہوں۔ اب سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، تو نماز سبھی تو پڑھتے ہیں، قریب سارے فرقے نماز پڑھتے ہیں، تو سب تو جنتی نہیں ہو سکتے۔ انہیں نماز پڑھنا دلیل نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے، روزہ رکھنا دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ کئی فرقے روزہ رکھتے ہیں، قریب سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج دلیل نظر نہیں آ رہی، پروف نہیں ہے جنت میں جانے کا، اس لیے کہ سبھی تو نمازی ہیں، سبھی روزدار ہیں۔ ایسی کون سی چیز ہے؟ تو پیغمبر کا ایک فرمان ہم پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر یہ فرماتے ہیں، یہ ساری بات کو ذہن میں رکھیں، آن لائن تقریر ہے، جلدی میں پڑھ رہا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ میٹر باتیں آپ تک پہنچ سکیں۔ ویسی تقریر نہیں ہو رہی ہے جیسی ہونی چاہیے، انشاءاللہ روبرو بیان ہوگا تفصیل سے۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر تیسری جگہ ایک چیز فرماتے ہیں کہ جب تم تک ہماری کوئی حدیث پہنچے، میری یا میرے اہل بیت کی کوئی حدیث یا فرمان تم تک پہنچے، ظاہر سی بات ہے ابھی یہ تو غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، پیغمبر اس وقت کہہ رہے ہیں، اس کے بعد 11 امام گزریں گے، لیکن پیغمبر قیامت تک کے لیے بات کرے کہ جب تم تک ہماری کوئی حدیث پہنچے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن وہی ہے جس میں کوئی رد و بدل، تبدیل، تحریف بالکل بھی نہیں ہے، کوئی چینجز نہیں ہے۔ پورا قرآن جو بھی ہے آج دنیا میں سب کے پاس وہ برابر صحیح ہے۔ ہاں یہ ہے کہ سورے آگے پیچھے ہیں، ترتیب نہیں ہے نزول کے مطابق۔
لیکن حدیثوں میں تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث معتبر ہے یا غیر معتبر ہے، راوی کون ہے، علم الرجال الحدیث کی روشنی میں کسوٹی پہ پرکھا جائے گا۔ نہ جانے کون کوئی بھی منہ اٹھا کر کوئی بھی حدیث پیش کر دے، پیغمبر نے کچھ کہا ہی نہیں اور وہ پیغمبر کی طرف منسوب کر دے، یا فلاں امام نے کچھ کہا ہی نہیں اور وہ کسی بھی امام کی طرف منسوب کر دے۔ حدیث کی کتابیں بہت ہیں، لیکن دیکھنا ہوگا کہ حدیث معتبر ہے کہ نہیں۔ اب پیغمبر کہہ رہے کہ اگر تم تک میری کوئی ایسی حدیث پہنچے اور تمہارے سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ حدیث واقعاً حدیث پیغمبر یا حدیث معصوم ہے، یہ حدیث معتبر ہے یا غیر معتبر، تو کیسے سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے، علم الرجال الحدیث ہے، سب کے پاس یہ علم نہیں ہے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو جب تم تک ہماری حدیث پہنچے، ہمارا قول اور فرمان پہنچے، تو اس حدیث کو قرآن سے ملا کر دیکھو، اس حدیث کو اللہ کے کلام قرآن مجید سے ملاؤ، یعنی ہماری حدیث ہمارے فرمان کو فرمان خداوندی سے ملا کر دیکھو۔ اور اگر دیکھو کہ حدیث کچھ کہہ رہی، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، یعنی قرآن ہاں کہہ رہا ہے حدیث نہیں کہہ رہی ہے، یا قرآن نہیں کہہ رہا ہے حدیث ہاں کہہ رہی، تو اس وقت تم اس حدیث کو رد کر دو، ریجیکٹ کر دو، قبول مت کرو، ایکسیپٹ مت کرو۔ قرآن ایک چیز کا حکم دے رہا ہے اور حدیث ایسی پہنچی تم تک جو یہ کہہ رہے کہ نہیں یہ چیز مت کرو، قرآن کہہ رہے کرو، قرآن کہہ رہے کرو اور حدیث کہہ رہی مت کرو، تو حدیث کو چھوڑ دو۔ یعنی پیغمبر کی لب لباب حدیث یہ ہے کہ تم تک اگر کوئی ایسی حدیث ہماری پہنچے جو قرآن سے ٹکراؤ پیدا کرے، جو قرآن کے مقابل میں ٹکرائے، تو اس حدیث کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو، دیوار پر دے مارو، راوی کے منہ پر مارو، کہ بھی یہ حدیث قرآن سے ملتی نہیں ہے، قرآن کی آیت سے مماثلت نہیں رکھتی، قرآن کچھ کہہ رہا ہے حدیث کچھ کہہ رہی، بے حدیث وہی کہے جو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن اور حدیث ویسی ہونا چاہیے جو قرآن کے مطابق، اس لیے کہ قرآن اللہ کا فرمان اور کلام ہے، حدیث معصوم کا کلام ہے، معصوم کے کلام میں شک نہیں ہے، حدیث جو ہم تک پہنچی ہے وہ واقعاً معصوم نے کہی ہے یا نہیں کہی ہے، یہ فرمان معصوم ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی، رسول اور امام وہی کہیں گے جو اللہ کہتا ہے، یعنی جو قرآن کہتا ہے۔ اب کوئی غیر معتبر حدیث ہے تو پیغمبر نے کہا ایسی حدیث جو قرآن سے ٹکرا جائے، قرآن سے نہ ملتی ہو، اس حدیث کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو، یا دیوار پر دے مارو، یا اس راوی جس سے یہ حدیث ملی ہے اس کے منہ پر دے مارو۔ لیکن اب جو ساری بات ذہن میں رکھی میری تقریر میں کہ 73 فرقے، ایک فرقہ جنتی، یہ حدیث کو ذہن میں رکھے جو باتیں کی ہیں، اور پھر اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک فرقہ جنتی، پیغمبر کہہ رہے ہیں ایک فرقہ جنتی، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنت اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو عزیزان گرامی، یقیناً آپ میرا اشارہ سمجھ گئے، لیکن اب وہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کا وہ فرمان کہ اگر حدیث ملے قرآن کے مطابقت، قرآن کے مطابق، کہ قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے اور حدیث بھی وہی بات کہہ رہی ہے، تو اس کو سر کا تاج بنا لو، اسے ایکسیپٹ کرو، قبول کرو، بالکل معتبر ہے۔ اب یہاں پر غور کریں، سورہ حشر میں اللہ کیا کہہ رہا ہے آخر میں؟ اصحاب الجنت، اصحاب الجنت هم الفائزون، یہی کہہ رہا ہے نا کہ دیکھو جنت اور جہنم والے برابر نہیں، بلکہ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی وہ ہیں جو فائزون ہیں، کامیاب ہیں۔ سننے والے ناظرین آن لائن اس تقریر کو توجہ سے سنیں، اس نقطے اور پوائنٹ کو۔ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے فائزون، کامیاب، سکسیسفل ہیں۔ اب پیغمبر کہہ رہے ہیں حدیث اگر ملے قرآن سے برابر برابر تو حدیث کو سر کا تاج بناؤ، ورنہ راوی کے منہ پر دے مارو۔ اب دیکھتے ہیں حدیث کوئی پیغمبر کی ہے ایسی کہ جس میں اس آیت سے ملتی جلتی کوئی حدیث ہو، تو پیغمبر کہہ رہے ایک فرقہ جنتی، سب اپنی دلیل دے رہے ہیں کہ ہم جنتی، لیکن پیغمبر ایک حدیث دے رہے ہیں یا علی انت وشیتک هم الفائزون، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، یا علی انت وشیتک هم الفائزون، یہ حدیث پیغمبر اور معتبر ہے، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی فائزون، یعنی کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ مسلمانان عالم اس بات پر غور کرے اور رسول کی اس حدیث اور فرمان پر کہ دیکھو رسول کہہ رہے یا علی
अंता व शियतों का हुमुल फायजून है, अली तुम और तुम्हारे शिया फायजून और कामयाब हैं। और अल्लाह कुरान में कह रहा है असहाबुल जन्नत हुमुल फायजून, जन्नत वाले फायजून और कामयाब हैं। यानी अल्लाह जन्नत वालों को फायजून कह रहा है, और पैगंबर इस्लाम जो वही के बगैर कलाम नहीं करते, अपने हदीस में अली के शियों को फायजून कह रहे हैं। या अली अंता व शियतों का हुमुल फायजून, अली तुम और तुम्हारे शिया फायजून है। यानी अल्लाह जन्नत वालों को फायजून कह रहा है और पैगंबर अली और अली वालों को फायजून कह रहे हैं। यानी दोनों जगह फायजून बता रहा है। इतनी मुमासलत, इतनी बराबर, जैसा फरमान खुदा कुरान में वैसा फरमान रसूल हदीस में। उधर जन्नत वाले फायजून हैं, इधर अली वाले फायजून हैं। लिहाजा मेरे नज़दीक ये दलील बनती है, जो जन्नत वाले हैं वही अली वाले हैं, जो अली वाले हैं वही जन्नत वाले हैं। असहाबुल जन्नत हुमुल फायजून, या अली अंता वशियतों का हुमुल फायजून। उधर भी फायजून है, इधर भी फायजून है, वो भी कामयाब, ये भी कामयाब। उधर जन्नत वालों की कामयाबी का ऐलान है, इधर पैगंबर इस्लाम की ज़बान मुबारक पर अली वालों की कामयाबी का ऐलान है। लिहाजा ये खुश नसीबी, ये तोहफ़ा, ये गिफ्ट, ये हदिया मुबारक हो कि अल्लाह ने आपको मोहब्बत अहले बैत विलायत अली पर पैदा किया है। और याद रखिए, इसीलिए मौला हुसैन ने अपने तमाम फर्जंदों के ज़्यादातर नाम अली अली रखे हैं, अली रखे हैं। ज़्यादातर नाम आपको अली मिलेंगे, अली इब्नुल हुसैन, अली रज़ा, अली अकबर, अली असगर, बहुत अली रिवायत में है। और वो तारीख़ी वाक़या भी ज़हन में रखे, चूँकि 8वें इमाम का नाम अली है, लक़ब रज़ा है। इमाम मदीने में पैदा हुए, मदीने मुनव्वरा में इमाम अलैहिस्सलाम की 153 हिजरी 153 हिजरी में विलादत 11 ज़ीक़त को, और इमाम अलैहिस्सलाम का रोज़े मुबारक मशहद तूस यानी खुरासान ईरान में है। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रोज़े मुबारक हरम मुतहर हमारे और आपके 8वें इमाम का है, लेकिन इस इमाम का नामी अली है। अली याद रखिए, अली ये हमारा इमाम अली है। उसकी वजह तारीख़ी वो वाक़या भी है जो अक्सर तारीख़ में है। वो तारीख़ कैसे भूल सकती है रिवायत में। दुनिया को नाम अली से कितना बुग़्ज़ है, मौला कायनात से कितनी अदावत और दुश्मनी है। आज 1400 साल हो गए, सारी दुश्मनी मौला कायनात से, सारी अदावतें। आज ये जो कंट्रोवर्सी इख्तलाफात चल रहे हैं, चाहे मुसलमानों में, चाहे और तरीक़े से, जैसे भी आपके सामने है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। सारी दुश्मनी, अदावत, बुग़्ज़, कीना, मोहब्बत अहले बैत और विलायत अली, ख़ासकर मौला अली पर। आप करबला के वाक़े को देखिए कि यजीद मलून, फासिक व फाजिर, यही तो अशार पढ़ रहा है। हुसैन से दुश्मनी नहीं है बज़ाहिर, हुसैन के बाप से दुश्मनी है। यानी अली का इंतकाम लिया गया अली के बेटे हुसैन से। इसी तरीके से तारीख़ में आप देख लीजिए कि मरवान बिन हकम मलून, तारीख़ में कई किताबों में, किताब दास्तान दूस्तान में किताब मौलिफ सित्तैन में भी ये वाक़या है कि मरवान बिन हकम मलून, यानी ये जब माविया के दौर हुकूमत में गवर्नर था मदीने का, और उस वक्त इसकी मुलाकात हो गई सामने से चौथे इमाम की। मरवान बिन हकम ने देख लिया चौथे इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पर इसकी निगाह पड़ गई। तो इस मलून से जब चौथे इमाम की बात हुई, मरवान बिन हकम मलून की, तो इसने पूछ लिया इमाम से कि तो आपका नाम क्या है। इमाम ने कहा अली। चौथे इमाम अली है, अली इब्न हुसैन, मैं हुसैन का बेटा अली हूँ। तो तारीख़ में लिखा है कि एकदम तिलमिला उठा और एकदम अजब अंदाज में अली 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 अली। बोली ये क्या है, सब जगह बनी हाशिम में अली अली है, जिसको देखो अली, जिसको देखो अली। तुम्हारे घराने में सब अली ही नाम रखे गए, कोई और नाम नहीं मिलता। अब सोचिए अगर हमारे आपके सामने कोई कहे तो हम लड़ने झगड़ने को तैयार होंगे, ना जाने क्या करेंगे, क्या गुजरेगी। इमाम वक्त, चौथे इमाम जिनका नाम अली है, चौथे इमाम बाबा हुसैन की खिदमत में पहुँचे और फरमाया, मौला हुसैन की खिदमत में चौथे इमाम पहुँचे, कहा बाबा मरवान बिन हकम ने जब मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है, और मैंने कहा अली, अली इब्न हुसैन, तो उसने इस नाम पर एतराज़ किया कि भाई अली अली कितने नाम अली है, यही नाम पसंद आता है, यही नाम रखते हो।
تو امام مسکرائے، امام حسین مسکرائے، اور امام نے ایک جواب دیا جو تاریخ اور روایت میں آپ سنیے گا۔ امام حسین نے فرمایا چوتھے امام سے اور لوگوں سے کہ جا کے مروان بن حکم سے کہہ دو، کیا فرمایا امام نے کہ سنو، لو ولدا لی مئتا لأحببت ان لا اسمی احدا منہم الا علیا، اگر میرے ایک کیا 100 بیٹے بھی ہوتے، اور دوسری روایت میں ایک کیا 1000 بیٹے بھی ہوتے، تو میں ہر ایک کا نام علی رکھتا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جا کے اس ظالم مروان سے کہہ دو کہ میرا ایک کیا اگر 100 یا 1000 بیٹے بھی ہوتے، لو ولدا لی مئتا لأحببت الا اسمی احدا منہم الا علیا، اگر 100 یا 1000 بیٹے بھی ہوتے تو سوائے علی کے کسی کا کوئی نام ہی نہیں رکھتا، ہر ایک کا نام علی رکھتا۔ تو اب اس سے دلیل بنتی ہے کہ ہر امام کو اپنے بابا، اپنے دادا سے، اپنے جد سے، اور مولا حسین کو اپنے بابا سے کتنی محبت تھی۔ تو اندازہ لگائیے کہ جب نام علی سے اتنی محبت ہے تو ولایت علی سے کتنی محبت ہوگی، خود نفس علی سے کتنی محبت ہوگی، ذات علی سے کتنی محبت ہوگی۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ہاں ہم جس امام کا دامن تھامتے ہیں ہمارے پاس پہلا امام بھی علی ہے، چوتھا بھی علی ہے، تیسرا بھی علی ہے، 8واں بھی علی ہے۔ وہ تو الگ بات ہے کہ یہاں سب محمد ہیں، سب علی ہیں، سب حسین ہیں، سب حسن ہیں، نہ ان کے علم میں کوئی فرق ہے، نہ کردار میں، نہ اخلاق میں، ان کی کسی شے میں فرق نہیں، یہ نور خدا ہے۔ ان میں اگر کوئی چھوٹا سا فرق ہے تو باپ اور بیٹے کے ناطے، رشتے کے ناطے، دادا اور پوتے کے ناطے فرق ہے، ورنہ ان میں فرق نہیں ہے۔ فرق وہاں ہوتا ہے جو دنیا میں بنتے ہیں، جو اللہ کے نور سے بنتے ہیں، ان کی کسی ادا، علم، رفتار، گفتار، حدیث، فرمان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ سب کے سب محمد ہیں، یہ سب کے سب علی ہیں، یہ سب کے سب حسین ہیں، اور اسی لیے ہمارا اور آپ کا 8واں امام بھی علی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، دعا کیجئے اللہ سے کہ پروردگار عالم نے اگر ہمیں محبت اہل بیت پر پیدا کیا ہے تو دعا کیجئے ہمارا خاتمہ اسی محبت پر ہو۔ اس لیے کہ ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا میں اکثر سب سے بڑی دعائیں الگ الگ ہیں۔ امام زمانہ اروان و له الفدا کے ظہور کی دعا، تمام مومنین کے حق میں دعا ہے، لیکن ایک بڑی دعا یہ بھی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو ہر مومن کا، اور ایمان سے مراد ولایت امیر المومنین ہے، محبت اہل بیت ہے۔ محبت اہل بیت کا مذاق مت اڑائیے، محبت اہل بیت کوئی رسم و رواج نہیں، روح عبادت ہے، حکم خدا ہے، اجر رسالت ہے، اور محبت اہل بیت میں ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے ولایت علی، ولایت امیر المومنین۔ اور اس میں ولایت میں جب علی کی ولایت ہے تو ہمارے پاس کتنے علی ہیں، اور اس میں ہمارا یہ اور آپ کا 8واں امام، اور یہ 8ویں امام علیہ السلام ہے کہ جب مدینے میں امام کی ولادت ہے اور امام مشہد پہنچے ہیں، مرو کے راستے سے ہوتے ہوئے امام خراسان آئے ہیں، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہر امام پر ظالموں نے ظلم ڈھایا، کبھی بنی امیہ نے، کبھی بنی عباس نے۔ یہ امام علیہ السلام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زیارت میں کہتے ہیں نا، السلام علیکہ یا غریب الغربا۔ مولا حسین بھی غریب الغربا ہیں، سب سے بڑے غریب الغربا تو مولا حسین ہیں، لیکن تمام اماموں کی زیارت میں مولا امام رضا علیہ السلام کے لیے جملہ آتا ہے السلام علیکہ یا غریب الغربا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جائزہ لیں، بظاہر اس کی دلیل اور جواب یہ ہے کہ ہر امام جو مدینے میں پیدا ہوا یا عرب میں ولادت ہوئی، تو ہمارے ہر امام کا روضہ عرب ہی میں ہے۔ کسی کا روضہ مثلا مدینے میں ہے، یا قبر مبارک روضے ڈھا دیے گئے، جنت البقیع میں ہمارے کتنے امام ہیں، کسی امام کا روضہ کاظمین میں، سامرہ میں، کربلا میں، نجف میں، تو یہ سب عرب میں ہیں۔ یہ امام غریب الغربا اس لیے ہے کہ ان بقیہ تمام اہل بیت اور امام مدینہ منورہ میں ہے، یا اس میں کاظمین میں، سامرہ میں، نجف اشرف میں، کربلا میں، لیکن یہ اکیلا تنہا واحد امام ہے جو عرب میں نہیں، عجم میں دفن ہے۔ انہیں مشہد خراسان عجم میں، ایران میں، تنہا بتقدیر اکیلا۔ اس لیے غریب الغربا، عرب سے دور، وطن سے بہت دور، تمام اہل بیت اور اماموں سے دور ہے۔ تو یہ ہمارا امام ہے، یہ ضامن آہو بھی ہے۔ اس کا ایک اعزاز، یہ ضامن آہو
یعنی ہرن کا ضامن، ہرن کے بچے کو اس کی ماں سے ملانے والا، اسی لیے امام ضامن بھی باندھتے تو اسی امام کے نام سے روایت میں ہے۔ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ جب آپ سفر کریں تو دعائیں بتائے گئی سفر کی، اگر کچھ نہیں ہے تو 3 جملے کہا کرے: السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان۔ ٹریولنگ سفر سے پہلے تو آپ کی جان محفوظ رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام رضا کے لیے اور بھی جملہ ہے: السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، یہ کمزوروں، ضعیفوں اور فقراء، غریبوں کے معین و مددگار ہیں۔ تو یہ امام علیہ السلام کا امتیاز ہے کہ ہمارا امام ضامن آہو بھی ہے، غریب الغربا بھی ہے، ضعیفوں، فقیروں، کمزوروں، مسافروں کا معین و مددگار ہے۔ اور اسی نقطے کے بعد 2 نقطے پر آج کی تقریر ختم کروں گا۔ ویسی تقریر نہیں کی ہے جیسی کرنی چاہیے۔ اتنا ذہن میں رکھیے، 50 سال یا 55 سال باحیات رہنے والا امام اگر ایک جانور کا ضامن ہو سکتا ہے، ایک ہرن کے بچے اور ہرن کا ضامن یعنی ضامن آہو ہو سکتا ہے، تو وہ امام اس انسان جو اشرف المخلوقات ہے ان کا ضامن کیوں کر نہیں ہو سکتا؟ جو امام جانور کا ضامن ہو سکتا ہے وہ امام انسانوں کا ضامن کس قدر ہوگا؟ اور جب عام انسانوں کا ضامن ہو سکتا ہے جو اس کے نام پر امام ضامن پڑھ لے، اس سے محبت کرے، اس کی زیارت کرے، تو جو اس امام سے محبت کرے، جو عشق علی رکھے، جو اس کے آبا و اجداد سے محبت رکھے، جو ان کے اولاد طاہرین سے محبت رکھے، تو پھر وہ امام اس کے لیے کتنا بڑا ضامن ہوگا۔ اور اسی لیے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ اگر ہم امام رضا کے ساتھ، امام رضا کے آبا و اجداد سے محبت کرتے ہیں، ان کے اولاد طاہرین سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں: السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء۔ یہ وہ امام ہے کہ جو دنیا میں جانور کا بھی ضامن ہے، انسانوں کا ضامن ہے، ہر پکارنے والے کا ضامن ہے، لیکن جو شیعہ اثنا عشری ہے، جو اس سے مودت اجر رسالت ادا کرتا ہے، جو ان کے آباء طاہرین اور اولاد طاہرین اور خود ان سے بھرپور مودت محبت رکھتا ہے، ان کے راستے پہ چلتا ہے، وہ امام ان کے لیے، یعنی اپنے چاہنے والوں کے لیے، شیعہ اثنا عشری کے لیے دنیا میں بھی ضامن ہے، قبر میں بھی ضامن ہے، مغیث الشیعۃ والزوار یوم الجزاء، اور قیامت کے دن بھی اپنے زائر اور شیعوں کا مغیث اور معین اور مددگار ہے۔ السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار یوم الجزاء۔ مغیث یعنی فریاد کو پہنچنے والا، یعنی ہمارا امام، ان کی زیارت میں ہم کہتے ہیں کہ جب قیامت میں کوئی کسی کی فریاد سننے والا نہیں ہوگا، آپ کی فریاد سننے کے لیے امام رضا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء۔ تم امام سے محبت بھی کرتے ہو، ان کے ظاہر بھی ہو، اجر رسالت بھی ادا کرتے ہو، تو اب اندازہ لگائیے جس کے پاس علی کی ولایت بھی ہو، امام رضا کا ظاہر بھی ہو، تو پھر دنیا ایک امام کو ترس جائے گی، تمہارے پاس 12 امام ہوں گے، جس کو چاہے آواز دو، سب کے سب مغیث، معین اور مددگار بن کر آئیں گے۔ اس لیے کہ دنیا میں تو اہل بیت نے سب کی مدد کی ہے، لیکن مرنے کے بعد انہی کی مدد کریں گے جو دنیا میں ان سے محبت مودت کرتے تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے، جو ان کے شیعہ تھے۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا، ہمیں دنیا اور آخرت میں مولا امیر المومنین کی ولایت سے مالا مال فرما۔ پروردگار، تمام مومنین مومنات کو، ہم سب کو آل محمد کے غلاموں میں شمار فرما، ہماری اس تقریر محفل کو قبول فرما۔ پروردگار، ہمارا خاتمہ ایمان پر، ولایت امیر المومنین پر فرما۔ جتنے ملتمسین نے دعائیں محمد والے محمد علیہ السلام کے صدقے میں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ امام ارواحنا لہ الفدا کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما۔ تمام مومنین مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار، تمام موذی امراض کا، تمام اشرار اور شر شیاطین کا، خصوصاً کورونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ جو مر چکے ان کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو دنیا آخرت قبر قیامت میزان مرصاد پر آل محمد علیہ السلام کا، رسول آل رسول کا ساتھی اور شیعہ قرار فرما۔ ہمیں مولا علی علیہ السلام کی ولایت، مولا حسین کی زیارت اور شفاعت، ائمہ معصومین اور امام زمان امام رضا علیہ السلام کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ مولا رضا، شکریہ مولا رضا،
شکریہ مولا رضا شکریہ مولا رضا اے غریب الغربا سن لے ہم سب کی صدا ہم کو روزے